علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، علی کی امامت اس کتاب میں ثابت ہوئی ہے، نہ حدیث منزلت ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سے استدلال کیا ہے، نہ حدیث غدیر سے، نہ آئے مباہلہ سے، نہ آئے اکمال دین سے، اور باقی تمام احادیث سے، نہ حدیث ثقلین سے۔ ان تمام نصوص قرآنی و حدیثی کو چھوڑ کر ثابت کیا گیا ہے کہ علی امام۔ کتنا بڑا جگر چاہیے کسی شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے تمام دلائل چھوڑ کر، پہاڑ جیسے دلائل چھوڑ کر، قرآن و سنت کے دلائل چھوڑ کر اپنے امام کو امام ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس میں وہ چیزیں لی گئی ہیں کہ رسول کی نسبت علی، رسول خدا جو علی کو توجہ دیتے تھے، اگر صرف اس کو لے لیا جائے، جب پیدا ہوئے تو اپنی زبان چسائی، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو لقمے چبا چبا کر کھلایا، اس کے بعد ہر روز علی کے لیے ایک علم اخلاق کا نصب کرتے تھے، یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ، اور پھر کہتے تھے اس کی تربیت کرو، اور ہر روز رات کو اور صبح، دن میں ایک دفعہ، رات میں ایک دفعہ علی کی تربیت کے لیے الگ سیشنز ہوتے تھے۔ اور الگ سیشن کیسے ہوتے تھے کہ یا آپ علی کے گھر تشریف لاتے تھے یا امیر المومنین رسول خدا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ جب علی رسول خدا کے گھر آتے تھے تو امہات المؤمنین کو نکال دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، محرم اسرار الہی نہیں ہیں، اور علی اور رسول کے درمیان وہ محفل ہوتی تھی، اور جب نبی علی کے گھر تشریف لاتے تو اس محفل اسرار الہی میں جناب سیدہ بھی ہوتی اور حسنین بھی ہوتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت جس کا امیر المؤمنین نے کہا کہ یہ فضیلت صرف مجھے حاصل ہے، ہر روز فجر کے وقت پہلا دیدار علی رسول کا کرتے تھے، رسول علی کا کرتے تھے، اور پھر ان تمام میں دن میں 3 دفعہ ہو گئے، تمام ان سیشنز میں نہ جانے کتنے ابواب تعلیم ہوئے، اور ہر باب ایسا تھا کہ اس باب سے 1000 باب کھلتے تھے۔ جس شخص کی، ابھی میں بہت تھوڑا سا نقل کیا، سارا نہیں جا رہا میں، جس شخص کی تربیت کا اتنا اہتمام ہو، اتنا اہتمام کہ جب سب ہوں تب بھی مخاطب وہی ہو، جب سب نہ ہوں تب بھی اس کو بلا کر پوچھا جائے، اور پھر ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، جب میں سوال کرتا تھا تو مجھے جواب ملتا تھا، جب میں خاموش ہوتا تھا پھر بھی مجھے عطا ہوتی تھی۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی دعا اپنے لیے نہیں مانگی ہے جس میں میں نے علی کو شریک نہ کیا ہو، جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ کچھ میں نے علی کے لیے مانگا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طویل احادیث کی فہرست ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سارے وہ احادیث ہیں جس میں سے کچھ عناوین میں نے نقل کر دی ہیں۔ یہ وہ نصوص نہیں ہیں جس میں امامت ثابت ہوتی ہے، یہ وہ نصوص ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ شخصیت ہے، اور رسول ایک ایسی شخصیت کو بنا رہے ہیں جس کی نظیر اس عالم کون و مقام میں نہیں ہے، اور وہ رسول جو پوری امت کے لیے آیا تھا اور امت کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، وہ تبلیغ چھوڑ کر تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تبلیغ چھوڑ کر تعلیم دے رہا ہے۔ تبلیغ میں مشرکین آڑے آتے تھے، تعلیم میں حاسدین آڑے آتے تھے، حاسدین سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ان حاسدین کو مزید چڑھانے کے لیے جہاں بھی علی ہوتے، اصحاب ہوتے، رسالت مآب جا کر علی کے کان میں نجوا کرتے، سرگوشی کرتے، اور جب باقی چڑھتے اور کہتے آپ اتنی طویل سرگوشی کیوں کرتے ہیں، کہتے میں نے کب سرگوشی کی، علی کے کان میں تو اللہ نے سرگوشی کی ہے۔